بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، محرم الحرام کے سلسلے میں خصوصی پروگرام میں آپ سب کو ایک بار پھر خوش آمدید۔ پچھلی نشست میں ہم نے محرم الحرام کے مہینے کی تاریخی حیثیت اور اس مہینے کو جو خاص ایک تقدیس حاصل ہے اس کے حوالے سے ہم نے کچھ سوالات کیے۔ آج کی نشست میں ہم اس سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں اور استاذ کے سامنے کچھ مزید سوالات رکھتے ہیں۔ استاذ یہ فرمائیے گا کہ جب ایک ہی دین کو ماننے والے دو گروہ، ان کے درمیان ایک تضاد پیدا ہوتا ہے اور اس کی وجہ بنتا ہے دین کا ماخذ بننے والا متن، اس متن کی تعبیل کی جاتی ہے، اس میں سے ایک عقیدہ برآمد کیا جاتا ہے اور ماخذ کو تبدیل نہیں کیا جاتا، یعنی قرآن مجید سے ہی ایک عقیدہ ایک گروہ برآمد کرتا ہے اور قرآن مجید سے ہی ایک دوسرا عقیدہ دوسرا گروہ برآمد کرتا ہے، اور دونوں کے پاس جو پوائنٹ آف ریفرنس ہوتا ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے، اور اس کو آپ کے پورے اس سیٹ اپ میں، اس پورے معاملے میں ایک مرکزی حیثیت حاصل ہوتی ہے۔ اب وہ کیونکہ قرآن مجید ہے اور براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، تو آپ اس میں ایک شدید الجھن کا شکار ہو جاتے ہیں کہ دونوں تعویلیں، ان کا ماخذ قرآن مجید براہ راست بن رہا ہے، تو اس میں ایک عام مسلمان کو کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے کہ دونوں کی بات اس تک پہنچی، دونوں کی دلیلیں بھی مضبوط معلوم ہوئیں، لیکن وہ خود اپنے اینڈ سے یہ فیصلہ نہیں کر پا رہا کہ اس کو کس سمت میں اپنا رجحان آگے لے کے جانا ہے، یا اس کو کس عقیدے کو اپنانا ہے اور اس پہ عمل کرنا ہے۔ تو اس تضاد کی کیفیت میں ایک عام مسلمان کا کیا رویہ ہونا چاہیے؟ ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، دین کے دو حصے ہیں۔ ایک دین کا وہ حصہ ہے جس پر ہماری نجات منحصر ہے، وہ دین تواتر سے آیا ہے، اس میں کوئی شبہات موجود نہیں ہے، کوئی شک موجود نہیں ہے، کوئی تعویل کا یا مختلف رائے ہونے کا امکان نہیں ہے۔ وہ دین ہے جس کو ہم سنت متواترہ اور قرآن مجید میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ اس دین کو اپنانے کے بعد تو عام آدمی کا پہلا کام یہ کرنا ہے کہ وہ صرف اس چیز پر اعتبار کرے جس پر ساری امت متفق ہے، ٹھیک ہے؟ جہاں لگے کہ کسی بات پر امت متفق نہیں ہے، اختلاف ہے، تو اس حصے کو چھوڑ دے۔ وہ اصل میں یا مسلکانہ رائے سے بنا ہے یا کسی اور وجہ سے وجود میں آیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بات پر پوری امت کبھی متفق نہیں ہو سکتی، ممکن ہی نہیں ہے۔ بڑے سے بڑا آدمی پیدا کر لیں تو وہ اگر اتفاق کرے گی بھی تو اس بات کو کہہ کر کرے گی کہ یہ فلاں ٹائم پہ فلاں آدمی نے بات شروع کی تھی۔ اس کی سب سے اچھی مثال تراویح کی نماز ہے کہ تراویح کی نماز ساری امت جانتی ہے کہ وہ حضرت عمر کے زمانے میں شروع ہوئی ہے، کیونکہ ساری امت اتفاق کر رہی ہے ایک طرح سے اہل سنت کے اندر، تو وہ پھر یہ ساتھ ہی یہ بات بھی تواتر کے ساتھ چلی آ رہی ہے کہ حضرت عمر کے زمانے میں شروع ہوئی تھی۔ تو اس طرح سے پہلا کام تو یہ کرنا ہے، اس سے آپ خود بخود فرقہ بندی سے آزاد ہو جاتے ہیں کہ آپ کی نجات کا انحصار اس بات پر ہے۔ دوسرا دائرہ دین کا وہ ہوتا ہے جس میں مسالک اور مکاتب فکر اور فرقے اپنی اپنی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ اس میں بے حد جگہوں پر، بے شمار جگہوں پر قرآن سے غلط استنباط بھی ہو سکتا ہے اور صحیح بھی ہو سکتا ہے، احادیث گھڑی ہوئی بھی ہو سکتی ہیں، صحیح بھی ہو سکتی ہیں، اور احادیث کا غلط مطلب بھی لیا جا سکتا ہے، صحیح مطلب بھی لیا۔ یہ وہ دائرہ ہوتا ہے جس میں اہل علم اختلاف کرتے ہیں، اور بعض اوقات وہ بددیانتی کے ساتھ، بعض اکثر اوقات دیانتداری کے ساتھ اختلاف ہو رہا ہوتا ہے، لیکن بہرحال یہ اختلاف جو ہے وہ عام آدمی کو پریشان کر دیتا ہے۔ اس میں پھر عام آدمی کے لیے دو راستے ممکن ہیں۔ ایک راستہ یہ ممکن ہے کہ جن باتوں سے اس کو کچھ کھٹک محسوس ہو اس کو جا کر اہل علم سے ضرور پوچھ لے، اور صرف ایک مکتب فکر کے نہیں۔ مثلا اگر میں بریلوی ہوں تو مجھے دیوبندی اہل حدیث سے بھی پوچھ لینا چاہیے، میں شیعہ ہوں تو کسی اہل سنت کے علماء سے پوچھنا چاہیے کہ اس میں حقیقت کیا ہے، کون سی بات درست ہے، اور اچھے علماء کے پاس جانا چاہیے، یا نہیں کہ ایسے بس کسی کے پاس اٹھ کر چلے جائیں۔ تو ایک تو یہ طریقہ اختیار کر سکتے ہیں کہ اپنی کلیئرٹی کے لیے، واضح ہونے کے لیے موافق اور مخالف دونوں گروپوں سے کہ اچھے علماء سے پوچھ کر اپنی رائے بنا لیں۔ اب جب آپ ایک رائے بنائیں گے، عام آدمی کی بات کر رہا ہوں، تو امید ہے کہ زیادہ تر اللہ تعالیٰ کے ہاں باس پرس نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے کسی اہل علم کی دلائل پر بات کا بنیاد رکھی ہوگی۔ سنی سنائی بات دین نہیں بن سکتی، تو اس لیے
ایسے ہی ہر ایک کے منہ سے سن کر، خاص طور سے اپنے اپنے مسالک سے سن کر آپ کو وہ رائے اختیار نہیں کر لینی چاہیے۔ جو اسی کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ جب ہم یہ باتیں لوگوں سے پوچھ رہے ہوں، علماء سے، تو اس میں ضمیر کا اطمینان ضروری ہے۔ اگر آپ کو لگ رہا ہو کہ اب میرے اپنے مسلک کی بات کچھ مضبوط نہیں لگ رہی، تو اب آپ کو ضمیر، اگر آپ کا اطمینان نہیں پا رہا، تو اب آپ کو ضمیر کی بات ماننی ہے۔ ضمیر کی بات جب آپ مانیں گے تو یقین کیجئے کہ اگر آپ غلط فیصلہ بھی کر لیں گے تو قیامت والے دن اس کا اجر ملے گا۔ اور اگر آپ ضمیر کے خلاف چلیں گے کہ ضمیر گواہی دے رہا ہے کہ نہیں، بات ٹھیک نہیں ہے، لیکن چونکہ میرا مسلک ہے تو میں مان لیتا ہوں، اس پر آپ کی پوچھ گچھ ہوگی۔ تو یہ ایک موٹا موٹا سمجھ لیجئے کہ تصور ہے۔ جو پہلی بات ہے اس کی نشانی یہ ہے کہ ساری امت اس پر متفق ہوگی، اور اگر اختلاف ہے تو وہ ریکارڈ پر ہوگا کہ انہوں نے، اس مسلک نے یہ چیز کب اختیار کی۔ اس تواتر کے ساتھ آپ کو چلنا ہے پہلے حصے کے لیے۔ دوسرے حصے کے لیے جید علماء کے پاس جائیں اور اپنے مخالف مکاتب فکر کے پاس جائیں اور دلائل دیکھیں کہ کس کے پاس مضبوط ہے۔ دلائل صرف دو طرح کے مضبوط ہیں، ایک تواتر والے، اس میں قرآن مجید اور سنت ہے، اور تاریخی اور روایات کے جتنے بھی ہیں وہ ناقابل یقین ہیں، اس میں ظن پایا جاتا ہے، خواہ وہ کسی بھی بہترین کتاب میں آیا ہو، اس میں ظن پایا جاتا ہے، اور تفسیر میں بھی ظن پایا جاتا ہے۔ قرآن کی آیتوں میں ظن نہیں ہے، لیکن میں نے ایک تفسیر کی، آپ نے کی، یا کسی بڑے آدمی نے کی، اس میں بھی ظن پایا جاتا ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں کے اوپر، یعنی تاریخ، روایات اور تفاسیر، ان کے اوپر اپنے عقیدے کا مدار نہیں رکھنا چاہیے۔ یہ ظنی چیزیں ہیں، اس کو 100% یقینی نہیں سمجھنا چاہیے۔ جو لوگ اس پر اپنے عقیدوں کا انحصار کر لیتے ہیں، تاریخی واقعات پر، تفاسیر پر، روایات پر، وہ پھر کام خراب کرتے ہیں، وہ فساد کا باعث بن جاتے ہیں۔ تو عقیدہ صرف معتبر چیزوں کا، متواتر چیزوں کا ہوتا ہے۔ باقی جو ظن ہے اس میں آپ کو، جہاں آپ کا ضمیر مطمئن ہو، قائم رہیے، لیکن اس کو 100% درست کبھی نہیں سمجھنا چاہیے۔ اس کو ایک مثال سے امام شافعی رحمہ اللہ نے سمجھایا تھا کہ عدالت فیصلہ کرتی ہے کہ یہ آدمی قاتل ہے اور اس کو ہم سزائے موت دینے جا رہے ہیں، لیکن وہ ظن کا فیصلہ ہوتا ہے، 100% یقینی نہیں ہوتا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ جج کا فیصلہ واقعتاً 100% درست ہوگا ہر واقعہ۔ کتنے ہی دیانتدار ججز ہوں گے جنہوں نے اپنے جو بھی شواہد آئے ان کے پاس، جو گواہیاں آئیں، جو دلائل آئے، ان کی روشنی میں فیصلہ کیا ہوگا اور معصوم آدمی کو سزا دے دی ہوگی۔ تو بس یہی حالت ہے ان تمام چیزوں کا، تاریخ کا، آپ کے تفسیر کا، آپ کی روایات کا۔ تو یہ جو ہے، اس کے اوپر آپ عقیدہ نہیں بنا سکتے، اس کے اوپر بس آپ سن لیں، آپ کو اطمینان لگ رہا ہے تو آپ کے خیال میں بات ایسی ہے۔ زندگی میں یاد رکھیے کہ تاریخی واقعات خواہ آپ کے اپنے زمانے میں ہو رہے ہوں، آپ کے گھر میں ساس اور بہو کا جھگڑا ہو رہا ہو، اس کی حقیقت نہیں ہم جان سکتے۔ ابھی ہمارے پاکستان میں حکومتیں 2-3 گرائی گئیں پچھلے کوئی 25-30 سالوں میں، تو ان کی وجہ آپ جان سکتے ہیں 100% درست؟ نہیں جان سکتے۔ ابھی سب سے آخری حکومت جو عمران خان کی گرائی گئی، تو عمران خان صاحب کی حکومت گرانے میں کیا چیزیں ہوئی ہیں، فوج کا موقف ٹھیک ہے، سیاستدانوں کا موقف ٹھیک ہے، عمران خان کا موقف ٹھیک ہے؟ میرے پاس تو کوئی دلائل ایسے نہیں ہے کہ میں کہوں جی ہاں۔ تو بس اسی طرح سمجھیے کہ ماضی کی باتیں تو اور بعید ہو جاتی ہیں، ان کے حوالے تو اور خراب ہو جاتے ہیں، اور پھر جو دور اول ہے ہمارا، خاص طور سے ہر دور میں ایسا ہوتا ہے کہ بادشاہ اپنی تاریخیں لکھواتے ہیں، اور جو تاریخ مورخین ہوتے ہیں وہ بھی کمائی کا ذریعہ بنا لیتے ہیں، بعض اوقات مخلصانہ لکھ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ بات تو واضح رہنی چاہیے کہ سازشیں جب ہوتی ہیں اس زمانے میں تو تاریخ اور بھی مخدوش ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو دور اول کا ہمارا زمانہ ہے، خاص طور سے یہ واقعات جو محرم میں ہوئے، یہ تو بہت ہی واضح طور پر کچھ سمجھ نہیں آتا کہ کیا ہوا ہے۔ لیکن استاذ، یہ جو شریعت کی اصولوں کو سمجھنا ہے، شریعت کی ہدایت کو سمجھنا ہے، براہ راست آپ نے مراجعت کر لی بہترین ماخذ سے، یعنی آپ نے تواتر کو بھی لے لیا، آپ نے قرآن مجید کو بھی لے لیا، تو یہ ایک سفر کی ابتدا ہوگی نا۔ آپ اپنا قبلہ درست کر رہے ہیں، آپ اپنے جو عقائد، ایگزسٹنگ عقائد ہیں، ان کو دوبارہ سے کویسچن کر رہے ہیں۔ تو یہ جو جب سفر چلتا ہے تو اس میں ہر موقع پہ آپ کو تاریخی واقعات ملتے ہیں، بڑے لوگوں کا اسوہ اس میں آپ کو ملتا ہے۔
تو اگر وہ کہیں پہ ٹکرا رہے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے ایک طالب علم کے لیے، ایک سیکھنے والے شخص کے لیے. تو ان چیلنجز سے نپٹنے کے لیے یا ان کے ساتھ جو ایک پوری ایک کیفیت آپ کے ہاں پیدا ہوتی ہے، یا تو عموماً لوگوں کے ہاں یہ رجحان دیکھنے کو ملتا ہے کہ وہ دین سے پرے ہو جاتے ہیں. یعنی وہ جن عقائد کے اوپر پہلے عمل پیرا تھے، جن کو پوری عقیدت دے رہے تھے، وہ اب ان سے ہٹ کے بالکل کچھ بھی نہ کرنے والی سٹیج پہ آ جاتے ہیں. تو ان چیلنجز کا بہترین طریقے سے کس طرح سے مقابلہ کیا جائے کہ جب یہ سفر آپ طے کر رہے ہوں، جب آپ صحیح ہدایت کی طرف ایک کوشش کر رہے ہوں، تو ان ساری چیزوں سے کس طرح سے ڈیل کیا جائے؟ اصل میں میتھڈ ایک ہی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے اتھینٹک ترین بات کی طرف جانا ہے، جو سب سے زیادہ مضبوط باتیں ہیں اس کی طرف جانا ہے. اگر آپ مضبوط باتوں کی طرف جائیں گے، اتھینٹک باتوں کی طرف جائیں گے، تو آپ آہستہ آہستہ آپ کا اطمینان بھی بڑھتا جائے گا، اور آپ کے جو اختلافی پہلو ہیں، علماء کے بڑے بڑے لوگوں کے جو اختلافات ہیں، ان کا مسئلہ بھی حل ہوتا چلا جائے گا کہ نہیں یہ بہت اتھینٹک بات ہے، بس میں اس پر قائم ہوں. اس اتھینٹک بات میں تواتر والی چیزیں سب سے اوپر ہیں، سب سے اوپر ہیں. اس میں قرآن اور سنت متواتر ہے بس، اور کوئی چیز دین کے دائرے میں ایسی نہیں ہے کہ جس پر ہم خبر واحد، حدیث جن کو کہتے ہیں، آپ کے فتاویٰ، آپ کی فقہ، آپ کی تاریخ، آپ کی سیرت، آپ کا جو بھی تاریخ کا حصہ ہے، وہ آپ کی روایات ہیں، وہ ساری کی ساری ضمنی دائرے میں. اس کو اتھینٹک مان کر چلیں گے تو آپ نے گویا ایک غیر واضح بات کو قرآن جیسا بنا دیا، آپ نے خبر واحد کو آپ نے تواتر جیسا بنا دیا. جب یہ ہوتا ہے تبھی جھگڑے پیدا ہوتے ہیں اور تبھی بے اطمینانی پیدا ہوتی ہے، اسی سے آدمی دور جاتا ہے. اگر وہ اتھینٹک چیزوں کے ساتھ جڑا ہوا ہو، جس کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے. قرآن مجید نے سورہ حجرات میں جہاں اخلاقی اصول بیان کیے ہیں، سورہ بنی اسرائیل میں، وہاں ایک اصول یہ بھی بیان کیا ہے کہ لا تقف ما لیس لک بہ علم. ان چیزوں کو اپنایا نہ کرو، ان چیزوں کے پیچھے نہ لگا کرو جن کا تمہارے پاس علم نہیں ہے. یہاں علم پکے علم کے معنی میں استعمال ہوا ہے، یعنی یقینی علم جس چیز کا ہو بس اسی کو اپنایا کرو، اسی کے پیچھے لگا کرو. اگر تم ضنی باتوں کے پیچھے لگو گے تو فساد ہی فساد ہے، خواہ آپ کو دین کے نام پر دی جا رہی ہوں، دنیا کے نام پہ دی جا رہی ہوں، سائنس کے نام پہ دی جا رہی ہوں. وہ فساد پیدا کرتی ہے کیونکہ آپ عقیدہ بنا لیتے ہیں نا اس کو. تو غلط بات کو جب آپ عقیدہ بنائیں گے تو جگہ جگہ جھگڑے پیدا ہوں گے. کمزور بات کو جب آپ بنائیں گے تو کل اس کی علمی غلطی نظر آ جائے گی. مثلا جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ دین سے لوگ دور چلے جاتے ہیں، ہوتا کیا ہے کہ ایک سنی سنائی بات کو عقیدہ بنایا ہوتا ہے، وہ سائنس سے غلط ثابت ہو گئی، تب آدمی ٹھٹک جائے گا. وہ کسی دوسرے کی حوالہ دیکھ کر کے یہ تو اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، تب اس کو ٹھٹک جائے گا کہ یہ کیا ہو گیا، میرا دین ہی سارا غلط ہو گیا. تو پہلے دن سے جیسے ہی آنکھ کھولے نوجوان تو اس کو یہ بتانا چاہیے کہ یہ تواترات والا دین ہے، اس میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے، آنکھیں بند کر کے اس کو عمل کر سکتے ہو، اپنا سکتے ہو. یہ وہ دائرے ہیں جس میں تم نے اپنے ضمیر کے مطابق اور اتھینٹک بات کی طرف جانے کی جدوجہد کرنی ہے. ان چاروں پانچوں دائروں میں جن کا میں نے نام لیے ہیں، اس میں کوئی 100% بات درست ہو، یہ 50% ہوتا ہے بس ہر چیز میں. لیکن جب آپ یہ بات کرتے ہیں کہ آپ دو سورسز کو علیحدہ ایک پرائمری حیثیت دیتے ہیں اور ان کے ساتھ جو 5 اور نام لیے 10 کی فہرست بنا لیں، ان کو آپ ظن کے دائرے میں رکھتے ہیں، تو ان دونوں چیزوں کو جب ہم علیحدہ علیحدہ رکھ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ ان چیزوں کو تو ایکسیپٹ کر رہے ہیں دین کی حیثیت سے، لیکن ان کا انکار کر رہے ہیں. اب یہ ان کا انکار، یہ جو جملہ ہے انکار والا، یہ بہت بڑی خرابی پیدا کرتا ہے ان افراد کے لیے بھی جو یہ دعوت دے رہے ہوتے ہیں کہ تم ان دو چیزوں کو پکڑ لو اور باقی سب کو چھوڑ دو، اور پوری امت کا بھی ایک طرح سے ان کے اوپر بھی 50% ہی صحیح. لیکن اتفاق ہے کہ یہ بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں، یہ بھی سورسز ہوتی ہیں، ان کی بھی اہمیت ہوتی ہے، ان سے بھی آپ دین برآمد کرتے ہیں. وہ 50% یا اس کی پرسنٹیج کی ہم بات نہیں کرتے، لیکن ان کی اہمیت، اس کے اوپر آپ پھر کیا کہیں گے کہ جب یہ آدمی جو اب اس سفر پہ نکلا ہے اور دو چیزوں کو لے کے چل رہا ہے جس میں ظن کا امکان نہ ہونے کے برابر ہے، جس پہ پوری امت کا اتفاق ہے، اور وہ ان کو لے کے چل پڑا، لیکن اس نے ان ساری چیزوں کو یا تو چھوڑ دیا یا ان کی تصدیق ہونے تک، ان کے اوپر کامل ایمان حاصل ہونے تک ان کو ابھی ٹمپریری طور پہ رکھ دیا سائیڈ پہ. تو ایسے شخص کے ساتھ پھر جو دنیا رویہ اختیار کرتی ہے وہ
یا جو اہل ایمان کے گروہ اس کے ساتھ اس شخص کے ساتھ رویہ اختیار کرتے ہیں، وہ پھر آپ اس کو کس طرح سے ہمیں دیکھنا چاہیے؟ دیکھیے ہمارے پاس معیار کیا بن گیا، یہ دو متواتر چیزیں، قرآن اور سنت متواتر، ان کی روشنی میں ہم ان چیزوں میں سے کچھ کو قبول کر سکتے ہیں، کچھ کو رد کر سکتے ہیں، اور باقی دوسرا سادہ اصول جو کسی بھی چیز کے ثابت کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ جو اتھینٹک طریقے سے ثابت ہو جائے مان لیں گے۔ اب کچھ چیزوں کا انکار ہو جائے گا، فطری سی بات ہے، وہ ہر مسلک میں آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ ایک مسلک میں کچھ چیزیں مانی جا رہی ہوتی ہیں، دوسرا مسائل اہل سنت کے اندر ہی دو گروہ ہیں، ایک رفع دین کو مانتے ہیں، ایک نہیں مانتے ہیں، تو اب یہ اختلافات ہوں گے۔ اب یہ اختلافات لڑائی کا باعث کیوں ہوں گے؟ لوگ برا سلوک میرے ساتھ کیوں کریں گے جب میں کہوں کہ رفع دین 100% یقینی ہے اور دوسرا کہے کہ رفع دین نہ کرنا 100% یقینی ہے؟ تبھی لڑائی ہوگی۔ تو میں نے اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس کو عقیدہ یا ایمان نہ بنائیں، مانے کہ اس میں غلطی کا امکان پایا جاتا ہے۔ میری رائے میں انکار کر رہا ہوں رفع دین کا، تو میری غلطی میں میری بات میں غلطی کا امکان پایا جاتا ہے۔ میں مان رہا ہوں رفع دین کو، تو تب بھی میری بات میں غلطی کا امکان پایا جا سکتا ہے، کیونکہ میں ایک ضنی چیز کو مان رہا ہوں، یہ قطعی نہیں ہے، یقینی نہیں ہے۔ جب اس ذہن کے ساتھ ہم ضنی چیزوں کو قبول کریں گے، تاریخ کو قبول کریں گے، تفسیر کو قبول کریں گے، تو لڑائی کا مزاج ہی پیدا نہیں ہوگا۔ نہ کوئی آپ کو تنگ کرے گا، نہ آپ تنگ کر سکتے ہیں۔ آپ دوسرے کی بات سنیں گے، بتائیں گے جی مجھے ان دلائل کی وجہ سے میرا اطمینان ہے اپنی بات پر، لیکن آپ کی بات ٹھیک ہو سکتی، تو میں غور کروں گا، بس۔ یعنی یہ ایک بیلنسڈ اپروچ آپ کے نزدیک یہ ہے کہ آپ قطعی چیزوں کے بارے میں قطعی چیزوں والا رویہ اختیار کریں اور ضنی کے بارے میں ضنی رویہ اختیار کریں۔ بہت شکریہ استاذ، یہ سوالات بھی آپ نے بہت اچھے سے کلیئر کر دی ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ نشستوں میں آپ سب سے مزید سوالات کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔